A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahib Pala. Welcome to my channel. As you guys are absolutely aware about my channel, that my channel's name is Rahib Pala, in which I have a tendency, I tend to discuss different kind of issues related to education, and even I tend to discuss social issues as well. So today I am gonna bring into your notice regarding PST and JEST. I have some of the updates regarding Educational Minister Sardar Shah. And Sardar Shah साहब, you know very well about him, that कि वो क्या कहते रहते हैं, उनकी क्या बातें होती हैं, तो उसको आज मैं दोबारा से आपके सामने लाऊंगा। अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है, ये आज ही की न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सरदार शाह साहब ने एक तकरीब से जो है वो खिताब करते हुए कुछ कह डाला। काफ़ी अरसे से कुछ बातें कह रहे थे और उसी तरह की बात दोबारा उन्होंने कर डाली। लिहाजा मैं आपके इल्म में इसलिए लाना चाहता हूँ कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उन्होंने मज़ीद आज की मीटिंग में कुछ इस तरह फरमाया कि भाई 50,000 टीचर्स की भर्ती होने जा रही है और मज़ीद लोग जो हैं वो सिंध हुकूमत पर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। भाई सिंध हुकूमत पे तनकीद क्यों की जा रही है ये सबको पता है, कैंडिडेट्स को भी पता है कि सिंध हुकूमत की अपनी ही नाअहली है जिसकी वजह से उस पर तनकीद की जा रही है। और कैंडिडेट्स ही कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, हमारा तो काम है न्यूज़ पहुंचाना। लेकिन आप ये देखें कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स हों, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चरर्स हों, हर इंसान जो है वो सिंध हुकूमत के बारे में जानता है। और आप जानते ही हैं कि IBA का मैटर भी कैसा रहा माजी में जब ये टेस्ट कंडक्ट हुए थे। सब चीज़ें कैंडिडेट्स को पता हैं, आप लोगों को भी पता हैं। मज़ीद ये कि वो ये बात कहते हैं कि सिंध हुकूमत के ऊपर लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। तो तनकीद क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग तनकीद कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ही कहने का मकसद ये है कि अपनी ही नाअहली खुद बता दी। इस वीडियो में मैं आप वही नाअहली बताना चाहूँगा आपको, वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा उनकी नाअहली के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, तो क्या वो समझदार नहीं हैं कि लोग क्यों उन पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों उनको टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे, आपकी गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही। तो सुनने की बात है, इसको सुनिएगा। वो फरमा क्या रहे हैं ज़रा सुनिएगा। वो बोल रहे हैं कि हमने तो भाई 49 वालों की जब भर्ती की, जब 49% लेने वाले कैंडिडेट्स को हमने सराहा और उनकी भर्ती की। भाई ये भी कह रहे थे कि हम तो 33 वालों की भी भर्ती होगी। 33 वालों यानी कहने का मकसद ये बातें भी वहीं से आ रही थी कि 40 वालों को और 33 वालों को, 33 वालों को और 40 वालों को भी भर्ती किया जाएगा। उनको भी जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे और उनको ऑफर लेटर मिलेंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे। तो ये सब बातें तो पहले से हो रही थी ना। अब क्या रहे हैं ज़रा सुनिएगा। कह रहे हैं कि 49 जिन कैंडिडेट्स ने लिए थे हमने उनकी भर्ती जब की तो जो 54 लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हम पे तनकीद करनी शुरू कर दी और इवन तनकीद भी करनी शुरू कर दी, बल्कि तनकीद के साथ साथ जो है वो हमें बहुत सी जगहों से जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बहुत से लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो हमें बदनाम करने की कोशिश की। तो यानी आप ये देखें कि सरदार शाह साहब का मौक़िफ़ क्या है। मौक़िफ़ ये है, सीधी सी बात है, वो ये फरमा रहे हैं इस मीटिंग में, जो कॉन्फ्रेंस है जिससे वो बात कर रहे हैं, कि हमने 49 वालों को जब ऑफ़र दिए या अपॉइंटमेंट लेटर दिए, अभी रिसेंटली दिए होंगे उन्होंने, तो क्या है कि 54 वाले जो कैंडिडेट्स थे वो आग बबूला हो गए और वो कहने लगे कि कौन सा इंसाफ है, जिन्होंने ज़्यादा नंबर लिए हैं और 54 नंबर लिए उनको पहले रिक्रूट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट उनका होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वो 54 वाले कैंडिडेट्स। तो इस पे उन्होंने कहा कि भाई सब्र करें, हम आपको भी जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सब्र करें आप, यानी 49 वालों को हमने क्या भर्ती कर लिया, आप जो 54 वाले हैं वो आग बबूला हो गए। तो भाई आप ऐसी चीज़ें करते ही क्यों हैं? जिसके ज़्यादा नंबर हैं आपको उसको पहले अपॉइंटमेंट लेटर दें। आप 49 वालों को पहले दे रहे हैं और 54 वालों को बाद में दे रहे हैं।
تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. ایک کام جب کیا جاتا ہے تھرو پراپر چینل ہوتا ہے. ایسے الٹا سیدھا جو ہے وہ جیسے چاہا کر دیا تو آپ خود اپنی غلطی ایون اپنی غلطی کو خود ہی ہائی لائٹ کر رہے ہیں سردار شاہ صاحب جو وہ بیان کر رہے ہیں. اور وہاں پر مہتاب اکبر راشدی بھی بیٹھی ہوئی تھی. یہ بھی ماضی میں ایجوکیشن سے جو ہے وہ رہی ہیں, تعلق رہا ہے ان کا. اور اس میٹنگ میں جو میں سن رہا تھا, میں نے یہ میٹنگ سنی اور میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. تو مہتاب اکبر راشدی کو سبھی جانتے ہیں, تو ان کو بھی بولنے لگے کہ ادی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, اور ادی جب یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کی کافی تعریف کی انہوں نے, اور جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی. تو وہ تو ایک سمجھدار خاتون ہے, وہ بھی سمجھ گئی ہوں گی کہ بھائی 49% جن لوگوں نے لیا ہے پہلے ان کو نہیں, پہلے 54 والوں کو آپ کو دینا چاہیے, آفر بھی اور آرڈر بھی. تو یہ ساری باتیں سردار شاہ صاحب نے کہیں, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ بھائی فکر نہ کریں, 54 والے کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے وہ جاب ملے گی. تو اس طرح کی چیزیں خود ہی کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس آپ لوگ صبر کیجئے, آپ لوگ صبر کریں, صبر کا دامن نہ چھوڑیں, آپ کو بھی اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائیں گے, آپ کو بھی جاب مل جائے گی. باقی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مزید فرمایا, ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں آپ کو. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جابز ہیں نا, یہ 50,000 جابز ہیں, بڑی تعداد میں جاب بچ جائیں گی. نو ڈاؤٹ وہ تو بچنی ہی ہیں, آپ نے بچانی ہے, لازمیات ہے. گورنمنٹ نے کسی نہ کسی طرح بڑی تعداد میں جاب بچانی ہے, کیونکہ لازمیات ہے ان کو اس کے پیچھے بھی یقیناً بہت سے معاملات ہوں گے, تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ جاب جو ہے وہ لازمیاتیں دی جائے گی. وہ سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک میں کس طرح کا سسٹم ہے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بڑی تعداد میں جب جاب بچ جائیں گی تو ہم وہ جاب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی بھرتیاں کریں گے, اور کینڈیڈیٹس کو جو ہے ہم جو ہے وہ اس میں بھرتیاں ان کی اپائنٹمنٹ کی جائیں گی. تو یہ سب چیزیں انہوں نے فرمائیں. تو لہٰذا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں گورنمنٹ پہ تنقید کروں, میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا. میرے جتنے بھی ویورز ہیں انہوں نے مجھ سے بہت سی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ سر آپ بالکل پازیٹیو باتیں بتایا کریں. تو بھئی یہ پازیٹیو بات تھی, میں نے سردار شاہ صاحب کی کانفرنس سنی. کانفرنس سننے کے بعد یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ بھائی تھرو پراپر چینل جب تک چیزیں نہیں کی جائیں گی, اس ملک میں کوئی سسٹم بھی صحیح نہیں کام کرے گا. آپ خود ہی غلطیاں کر رہے ہیں, آپ خود ہی بول رہے ہیں کہ ہم نے 49 والوں کو اپوائنٹ کیا 54 والے بھڑک اٹھے. تو کیوں بھڑک اٹھے بھائی؟ پہلے رائٹ کس کا ہے؟ پہلے 54 والوں کا ہے. اس کے بعد باتیں تو ماضی میں بہت سی ہوئی تھی کہ 33 والوں کو بھی بھرتی کر لیں گے, ان کو بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ابھی اپنی مرضی سے جتنوں کو اپوائنٹ کرنا ہے کر لیں, اس کے بعد زیادہ سے زیادہ سیٹیں بچانی ہیں, اور اس کے بعد پھر 33 والوں کی باری بھی آنی ہے یقیناً. تو جنہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے ان سب کو بھی بھرتی کیا جائے گا, اور جنہوں نے اسٹرگل نہیں کیا ہے ان کو بھی بھرتی کیا جائے گا. تو لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ ہمارے سامنے اب کھل کے آ رہی ہیں, ہمارے سامنے واضح طور سے چیزیں جو ہے ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہیں. کھل کے کیوں آ رہی ہیں اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بات یہ کہہ دی جائے کہ بھائی 49% والوں کو جو ہے وہ ہم نے بھرتی کیا کینڈیڈیٹ آگ بگولا ہوا, تو رائٹ ہے بھائی, صحیح بول رہے ہیں وہ لوگ, وہ غلط نہیں بول رہے. پہلے تو 54 والوں کو اپوائنٹ ہونا چاہیے, اور پھر باری آتی ہے 49 والوں کی. تو پہلے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ خود غلطیاں کر کے عوام کے سامنے خود ہی کانفرنس کر کے یہ بتا رہے ہیں, اپنی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا یعنی طریقہ, آپ اپنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپوائنٹ کر رہے ہیں, کس کو کس طرح سے اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو کیسے اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور کیا سسٹم ہے آپ کا, وہ سب کھل کے سامنے آ رہا ہے. تو عوام تو بے وقوف نہیں ہے, کینڈیڈیٹ بھی بے وقوف نہیں ہے, سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد میرا یہاں پہ یہ ہے, یہ ویڈیو بنانے کا بھی میرا یہ مقصد ہے بھائی, جتنے بھی ویورز مجھے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں کہ 50,000 جابس کا جو ایک نام لیتے ہیں ہر میٹنگ میں, سردار شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ 50,000 جابس جو ہے وہ اس میں ہم ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ان کو دینے والے ہیں اور دینے جا رہے ہیں. تو لہٰذا خود ہی غلطی کر اور خود ہی بعد میں جو ہے وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کو, بھئی آپ صبر کریں,
آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں. تو ایسی غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے. کیوں کرتے ہیں ایسی غلطی؟ تو لہٰذا ویڈیو بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس پکچر کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پکچر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا معاملہ ہے، کس طرح کے معاملات ہمارے یہاں چل رہے ہیں. تو لہٰذا ہم سمجھدار ہیں، کینڈیڈیٹ بھی سمجھدار ہیں. آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں، کیونکہ دیکھیں ہوپ سسٹینس لائف. کیونکہ جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی 49 والوں کو پہلے ہم نے بھرتی کیا تو 54 والے ناراض ہو گئے، تو ان کو بھی بھرتی کیا جائے گا اور ان کو بھی اپائنٹمنٹ لیٹر دیے جائیں گے. تو اب اگر اتنی زیادہ خامیاں ہیں گورنمنٹ کے معاملات میں تو یقیناً 33 والے بھی جو ہے وہ پریشان نہ ہو. یقیناً پھر اس کا مطلب یہی ہو رہا ہے وہ جابس بچا رہے یوں ہیں کہ 40 سے بھی لیس، 35، 32 ان سب کو جابس ملیں گی. تو وہ ہر طرح سے جابس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر دیے جائیں. یہی مقصد ہے اس کے پیچھے، 100% یہی بات ہے. آپ دیکھیے گا یہی ہونے جائے گا. ابھی وہ بڑی تعداد میں جابس بچائیں گے اور پھر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو جابس ملیں گی، کیونکہ یقیناً ان کا جو ٹارگیٹ ہے نا 49 کو پہلے دے رہے ہیں اور 54 والوں کو بعد میں دے رہے ہیں اپائنٹمنٹ لیٹر. تو آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور کس چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں. تو لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ ٹائم. ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. دیجیے اللہ نگہبان.